السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ معزز ناظرین، آج آپ لوگوں کے سامنے ایک موضوع سے کچھ اہم باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں بہت سے ایسے راقی ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں جادو، کالا جادو اور جیسے بھوت پریت، جنات، کھندلا، نفرت کا جادو، محبت کا جادو، بانجھ پن کا جادو، ان تمام کے علاج ہم کرتے ہیں اور کتاب اور سنت کی روشنی میں کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اس چیز کو جو نام دیتے ہیں وہ رقیہ شریعہ کا نام ہے، یعنی شریعت کی روشنی میں ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ بہت سے مرد و خواتین ان کی باتیں سنتے ہیں یا سنتی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بہت سے مرد و خواتین ہمارے اپنے شہر میں یا ہندوستان میں یہ نفسیاتی مرض سے بہت پریشان تھے، اور اس کے بعد میں انہوں نے ایسے عاملوں کے یہاں پر اپنے علاج کروائے اور بہت پریشان ہوئے، اور اس کے ذریعے سے ان کا عقیدہ بھی خراب ہوا، ان کا دین بھی خراب ہوا۔ تو بہت سے مرد و خواتین کی یہ خواہش تھی کہ کوئی کتاب و سنت کے مطابق ہمارا علاج کرنے والا موجود ہو، جس کی طرف جانے سے ہم اپنے دین کو بچا سکیں، ہم اپنی دنیا کو بچا سکیں، ہم اپنے دین کو خراب ہونے سے بچا سکیں۔ تو جب اس طریقے کی باتیں بہت سارے راقیوں سے شہر حیدرآباد میں یعنی لوگوں کے سامنے آئی کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کا علاج کرتے ہیں، شرک و بدعت و خرافات سے پاک ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہم علاج کرتے ہیں، تو جب اس طریقے کی باتیں بہت سارے راقیوں کے ذریعے لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر یہ راستہ اختیار کیا کہ ایسے راقیوں کے یہاں پر جائیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے علاج کرے، اور ایسے عاملوں کے یہاں پر جانے سے پرہیز کریں جو تعویذ، تاگے، نیمبو، انڈے، پلیتے، شرکی الفاظ کے ذریعے ہمارا علاج کرتے ہیں۔ چلیے، باتیں تو بڑی پیاری ہے، اور راقیوں نے جو یہ دعوے بھی کیے کہ ہم رقیہ شریعہ کتاب و سنت کے مطابق کرتے ہیں اور لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو، مرد و خواتین کو شفا ملتی ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس طریقے کے دعوے کر کر بہت سارے راقی ہمارے اپنے شہر حیدرآباد میں، نہ صرف شہر حیدرآباد میں بلکہ ہندوستان کے دیگر اور بھی ریاستوں کے اندر کتاب و سنت کے مطابق ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اس طریقے کے بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے، اور اس دعوے کے بعد میں انہوں نے بھولے بھالے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس کے ذریعے سے حرام طریقے سے لوگوں کے ہزاروں اور لاکھوں روپئے یہ کھانے لگے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ فلاں راقی نے، فلاں عامل نے فلاں شخص کو یا فلاں عورت کو اس طرح یعنی بیوقوف بنا کر ہزاروں لاکھوں روپئے اس کے لوٹ لیے، یعنی بھولے بھالے پریشان حال لوگوں کا جو نفسیاتی مریض ہوا کرتے ہیں۔ اس بات کو آپ اچھی طریقے سے جان لیں کہ جادو تو یہ کہتے ہیں کہ جادو ہے، اور اس نام سے خاندانوں کے اندر لڑائی اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں، شوہر سے بیوی کے بیچ، میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں، خاندان کے بیچ میں جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے ساس، ننند، سوتن، ان لوگوں کو خاص ٹارگٹ کر کے عورتوں کا زیادہ تر دماغ خراب کر دیا جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے لوگوں کا فائدہ اٹھا کر اور جادو کے نام پر، کالے جادو کے نام پر، جنات کے نام پر، بھوت پریت کے نام پر، چڑیل چڑیلنیوں کے نام پر اس طریقے کی باتیں کر کے ایک قسم کا لوگوں کے بیچ میں خوف پیدا کرتے ہیں، اور یہ خوف پیدا کرنے کے بعد میں لوگوں سے حرام طریقے سے ان کا مال کھاتے چلے جاتے ہیں۔ اب بھولے بھالے لوگ، رقیہ شریعہ کا نام جب آ گیا، کتاب و سنت کے مطابق علاج کرنے کا جب نام آتا ہے تو یہ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے، شفا کے لیے ان لوگوں کی طرف رجوع ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ لوگ حرام طریقے سے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال زیادہ سے زیادہ کھاتے چلے جاتے ہیں۔
شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہیں، تو یہ جان لے کہ یہ جس کو یہ جادو کہتے ہیں، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جسے سیزوفرینیا کہا جاتا ہے۔ اور جتنے سمٹمز، جتنے نشانیاں یہ جادو کے بتاتے ہیں کہ جس پر جادو ہو جاتی ہے، اس کو راتوں میں برے برے خواب آتے ہیں، یا اس کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں، یا اسے کوئی یعنی اس طریقے سے وہ شک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا قتل کرنے والا ہے، اسے ختم کرنے والا ہے، کوئی جلا کر اسے مار ڈالے گا، یا اس قسم کی کوئی گندی بدبو کا اسے مسلسل آنا، اور کانوں کے اندر اس کے مسلسل آوازیں آنا، یہ تمام کے تمام سمٹمز، یہ تمام کی تمام نشانیاں سیزوفرینیا کی یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں۔ اور آج کل اس کا علاج موجود ہے، اس کے بہت سارے سائیکاٹرسٹ، ڈاکٹرز موجود، ہمارے قریب میں بھی ڈاکٹرز موجود ہے۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے آگے رکھوں گا اور یہ پیش کروں گا کہ اس نفسیاتی مرض میں مبتلا افراد کو اور زیادہ پریشان کیا جاتا ہے جادو کے نام پر، ان کے دلوں کے اندر خوف بٹھایا جاتا ہے، اور اس خوف کے ذریعے سے تجارت کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 یعنی 34 کو آپ کے سامنے پہلے پیش کروں گا کہ یہ عامل، پیر اور اس طریقے سے علماء لوگوں کا باطل طریقے سے کس طرح سے مال کھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ سورہ توبہ ہے، آیت کا نمبر 34 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے علماء، مولوی، پیر لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اور اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ اللہ کے راستے سے بھی یہ لوگوں کو روکتے ہیں۔ یقین مانیے یہ آیت ان جھوٹے کذاب، دم جھاڑ پھونک کرنے والے راقیوں کے لیے ہے، ان جھوٹوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ان جھوٹے کذاب، دم جھاڑ پھونک کرنے والے راقیوں کے لیے ہے، جو ایک نفسیاتی بیماری میں مبتلا انسان کو جادو، جنات کا سایہ، بھوت پریت، چڑیل، شیاطین، کالے جادو، کھندلا وغیرہ کا خوف دلا کر، ایک جھوٹی کہانی بنا کر اس کا ذمہ دار ساس، بہو، ننن یا کسی اور شخصیت کو اس کا ذمہ دار قرار دے کر لوگوں کے دلوں میں، خاص کر عورتوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، خاندانوں کو تباہ اور برباد کر ڈالتے ہیں، خاندانوں کے اندر لڑائیاں اور جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ان راقی حضرات سے پرہیز کرنا ہم مسلمانوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ یہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے بھولے بھالے پن کا فائدہ اٹھا کر باطل طریقے سے ان کا مال کھایا جاتا ہے۔ کس طریقے سے کھایا جاتا ہے؟ چلیے جن باتوں کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اور وہ حضرات جو راقیوں کے یہاں پر جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے علاج کرواتے ہیں، اور جن لوگوں کا راقیوں کے یہاں پر جانا آنا ہوتے رہتا ہے، وہ بھی ان باتوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ راقی حضرات لوگوں کا مال باطل طریقے سے کس طرح سے کھاتے ہیں۔ غور سے سنیے آپ۔ زیتون کا تیل دم کیا ہوا، زیتون کا تیل دم کیا ہوا، اس کی قیمت مارکیٹ میں کچھ رہے، مثال کے طور پر 400 رہے، 500 رہے، 600 رہے، لیکن ان راقیوں کے یہاں پر اس کی قیمت 1000، 2000، 2500، 3000 رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ دم کیا ہوا تیل ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کے ذریعے سے جسم پر مالش کی جائے گی تو مریض جلد سے جلد شفا یاب ہو جائے گا۔ ان کے اپنے دعوے ہیں، میں تو اس پر کچھ نہیں کہوں گا، یہ ان کے اپنے دعوے ہیں۔ زیتون کا تیل، اس کے بعد زعفران کا پانی، وہ بھی دم کیا ہوا۔ اب اس کی بھی ایک اچھی خاصی قیمت ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو حضرات راقیوں کے یہاں پر جاتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ زعفران کا پانی، اس کے بعد میں اجوا کھجور۔ اب مارکیٹ میں اس کی قیمت کچھ بھی رہے، 1200 رہے، 700 رہے، لیکن ان کے یہاں پر اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ان کا یہ دم کیا ہوا کھجور ہے، رقیہ شریعہ کتاب و سنت کے مطابق اس کے اوپر انہوں نے دم کیا ہے، اور اس کے بعد میں یہ مارکیٹ کے اندر یہ علاج کے لیے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہونی بھی چاہیے ان کے قول کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق۔
کلونجی کے دانے، اس کی قیمت مارکیٹ میں کچھ بھی رہے، لیکن ہمارے راقیوں کے یہاں پر اس کی کیا قیمت ہوتی ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اصلی شہد، اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اصلی شہد کی بھی ان کے یہاں پر کیا قیمت ہوتی ہے۔ عطر 1 تولہ 2 تولہ ہزاروں روپیے میں لوگوں کو بیچتے ہیں، جبکہ مارکیٹ میں 1 تولہ 2 تولہ کی قیمت کیا ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی ہے، ہم اس سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ پھر اسی طرح سے عود، اس کی بھی قیمت۔ تو اس طریقے سے انہوں نے تجارت کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر ہم نے دم کیا ہے، زعفران کے پانی پر ہم نے دم کیا ہے، یہ کلونجی ہے، یہ اصلی شہد ہے، یہ عطر ہے، یہ عود ہے۔ عطر کی خوشبو سے شیاطین جنات ہمارے قریب نہیں آتے، جبکہ بہت سارے واقعات ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے موقع پر ہوتے تو شیاطین ان کے قریب آ جاتے، وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے، صحابہ کرام کو وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بغیر عطر کے ہوتے ہی نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عطر لگانے سے شیاطین قریب نہیں آتے، جنات یعنی عطر کی خوشبو سے دور بھاگتے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے، ان کے یعنی کمانے کے ذریعے ایک میموری ہوتی ہے، اس کے اندر قرآن کریم کی چند آیات کو ڈال کر اس کی بھی اچھی خاصی قیمت یہ لیا کرتے ہیں۔ اس میموری کے اندر کچھ دعائیں بھی ہوا کرتی ہیں، مسنون دعائیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ اس میموری کے ذریعے سے اس کو بھی بیچا کرتے ہیں۔ اور تو بعض راقی اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ کپڑے دھونے کا جو واشنگ پاؤڈر آتا ہے، یہ پاؤڈر بھی آج کل دم کر دینے لگے، اور یہ کہتے ہیں کہ کپڑے بھی اس دم کیے ہوئے پاؤڈر کے ذریعے دھوئے جائیں تاکہ جادو کی اس نجاست سے، جادو کی اس غلاظت سے آپ اپنے آپ کو یعنی مریض اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہی نہیں ہے صرف، آپ دیکھیے اب پانی نہانے کا، غسل کرنے کا جو صابن آتا ہے، یہ صابن بھی یہی راقی حضرات دینے لگے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بھی دم کیا ہوا ہے۔ آپ پانی جب کبھی نہائیں اسی صابن کے ذریعے سے غسل لے، کیونکہ یہ صابن جو ہے دم کیا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے جنات شیاطین دور بھاگیں گے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، نہانے کا صابن تک دم کیا ہوا بیچتے ہیں، اور اس کی ایک انہوں نے باضابطہ ایک کٹ بنائی ہے۔ غریب آدمی جب ان کے یہاں پر جاتا ہے، 10-12 ہزار 15 ہزار کی ایک کٹ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ جیسا انسان آتا ہے، جیسا مریض آتا ہے، مرد و عورتیں مالدار آئیں تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ۔ اگر یہ خلیج سے کوئی عرب حضرات ان کے یہاں پر تشریف لے کر آ جائیں، یا یہ یہاں سے خلیج کو کسی کا علاج کرنے کے لیے چلے جائیں، تو ان کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگوں سے لاکھوں ہزاروں روپیے باطل طریقے سے کھاتے جا رہے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 میں فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر اس کتاب کو بیچ دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر اس کتاب کو بیچ دیتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یقین مانو، یقین مانے کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس طریقے سے یعنی باطل طریقے سے اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق علاج ہم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد میں باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے چلے جاتے ہیں۔ جادو کے نام پر لوگوں کے سامنے ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، خاص کر کوئی عورتیں ان کے یہاں پر علاج کروانے کے لیے، جو نفسیاتی امراض کے اندر نفسیاتی مریض ہوا کرتی ہیں، ان کے یہاں پر پہنچتی ہیں، اور وہ ایک سیزوفرینیا بیماری ہے،
اور جب یہ ان کے یہاں پر پہنچتی ہیں تو عجیب و غریب قسم کی باتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا، تمہاری ساس نے تم پر جادو کیا، تمہاری ننن نے تم پر جادو کی، تمہاری سوتن نے تم پر جادو کی ہے، یا تمہارے خاندان کے کسی مرد یا کسی عورت نے تمہارے اوپر جادو کی ہے، اور جادو اتنا شدید اتنا سخت ہے کہ قبرستان کے اندر ایک گڑھی کے اندر کیلے مار کر رکھے گئے، انڈوں پر جادو کیا گیا، تمہارے بالوں پر جادو کیا گیا، تمہارے تمہارے کپڑے کے ذریعے جادو کیا گیا، یا تمہاری تصویر کے ذریعے سے یعنی تمہاری فوٹو کو لے کر تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ اب یہ عورتیں بس ان کی چکر میں، ان کی باتوں میں، بھولے بھالے پن کی وجہ سے، اور بہت سارے مرد حضرات بھی، کیونکہ ان کے اوپر اس طریقے کا ایک خوف طاری ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر جادو کر دی جائے تو اسے تباہ اور برباد بڑی ہی آسانی کے ساتھ کر لیا جاتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے یہ لاکھوں روپیے ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور لاکھوں روپیے ان کو دیتے چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ ایک سیزوفرینیا ایک بیماری ہے۔ آپ یوٹیوب پر چلے جائیں، جو لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں وہ یوٹیوب پر سیزوفرینیا کے نام سے سرچ کریں، کئی ویڈیوز اردو میں، ہندی میں، انگلش میں کئی ویڈیوز آپ کو ملیں گے، اور آپ کے سامنے حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جتنے سمٹمز بھی اس بیماری کے یعنی آپ جادو کے نام پر آپ کو راقی حضرات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام سمٹمز، یہ تمام کی تمام نشانیاں آپ کو سیزوفرینیا کے مریضوں کے اندر ملیں گی۔ اور بہت سارے ڈاکٹر ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر موجود ہیں، جیسے ہمارے قریب میں سعید آباد چنچل گڑھا میں ڈاکٹر منہاج موجود ہے۔ میں خود کئی مریضوں کو جب یہ راقیوں کے یہاں پر جا کر دم کروا کر پیسہ خرچ کر کے لاکھوں روپیے خرچ کرنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں اور مجھ سے ملاقات ہوتی ہے، میں ان کو روانہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی ہفتوں میں، کچھ ہی مہینوں کے اندر تقریباً ان کا علاج ہو جاتا ہے، یہ مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے اپنے ذاتی تجربے ہیں، کئی مریضوں کو میں نے ڈاکٹرز کی طرف روانہ کیا اور اس کے بڑے بہترین ریزلٹس آئے۔ لیکن آپ راقیوں کے یہاں پر روانہ کریں گے تو راقی حضرات جو ہے وہ مریض کو پہلے ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، بس ذہنی طور پر لوگوں کو مریض کر دیتے ہیں اور خوف ان کے دلوں میں بٹھا کر ایک کاروبار کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صاف یہ فرما دیا کہ اس طریقے کی جو حرکتیں کرتے ہیں ان کے لیے کل قیامت کے دن دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے، اور کل قیامت کے دن ان سے اللہ رب العالمین بات چیت ہرگز نہیں کریں گے۔ لوگوں کو جادو کے نام سے ڈرا کر اپنا کاروبار چمکاتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی، بالوں پر جادو کر دیا گیا، کپڑوں پر جادو کر دیا گیا، تصویر فوٹو کے ذریعے جادو کیا گیا، سارا گھر سارا خاندان جادو سے متاثر ہے، لہٰذا گھر کی بندش کرنی پڑے گی۔ اب یہ گھر کی بندش جس طریقے سے کرتے ہیں وہ عاملوں میں جو شرک و بدعات کے ذریعے انڈے پلیتے دم تعویذ وغیرہ وغیرہ کے ذریعے یہ جس طریقے سے گھروں کی بندش کرتے ہیں، کچھ کیلے لا کر گھروں کے کونوں پر دیواروں پر مار دیتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے کتاب و سنت کا دعویٰ کرنے والے حضرات بھی یہی کاروبار کرنے لگے ہیں۔ یہ بھی کچھ کیلے لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کیلوں کے اوپر ہم نے دم کر دیا ہے۔ کیا دم کیا گیا، کیا انہوں نے دم کیا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے بعد میں گھر کی دیواروں پر یہ کیلے لگا کر کہتے ہیں کہ اب جنات شیاطین سے آپ کا گھر محفوظ ہے۔ لیکن جس گھر کی بندش کی گئی ان سے پوچھئے کیا ان کا گھر محفوظ ہے، وہ کہیں گے نہیں، ہماری پریشانیوں کے اندر اور مزید اضافہ، راقیوں کے پاس جانے کے بعد اور مزید اضافے سے اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ ان راقیوں نے آپ کو اور بھولے بھالے مسلمان مرد اور خواتین کو انہوں نے نفسیاتی مریض، ذہنی طور پر اور کمزور کر دیا ہے، اور وسوسوں کے ذریعے سے ان کی زندگی کے اندر تباہی مچا دی ہے۔ تو یعنی اب
ان راقیوں سے بچنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہو گیا ہے۔ یہ راقی ہمیں بار بار بے وقوف بناتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یعنی لوگوں جب ان کے یہ راقیوں کے یہاں پر علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی راقی آپ کو اس طریقے کا نہیں ملے گا جس نے جو آپ کو یہ کہے کہ فلانے ڈاکٹر کے پاس بھی جا کر آپ کو دکھانا چاہیے، یا ڈاکٹر کے یہ سائیکاٹرسٹ کے سائیکالوجسٹ کے نمبر اپنے جہاں پر یہ رقیہ شریعہ کرتا ہے وہاں پر اس مکان میں اس جگہ پر ان کے نمبرات کو اسے رکھنا چاہیے، اور اسے اس بات کی تلقین اور تعلیم بھی دینی چاہیے کہ کسی سائیکاٹرسٹ کے یہاں پر آپ چلے جائیں، یہ میرے یہاں پر ان ڈاکٹرز کے نمبر ہے، نمبرز مریضوں کو دینے چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس طریقے کا کام ہرگز نہیں کرتے، بار بار یہ کہہ کر ڈراتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک بھیانک شدید جادو کر دیا گیا ہے۔ آپ چلیے قرآن کریم کی ایک آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیا جادو کہیں پر کامیاب ہوتا ہے؟ قرآن سے ہم سوال کریں گے، کیا جادوگر کہیں پر کامیاب ہو بھی سکتا ہے؟ ہم قرآن سے یہ جب سوال کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہیں سے بھی آ جائے۔ جادوگر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہیں سے بھی آ جائے۔ دیکھیے یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود راقیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جادوگر ہر جگہ پر کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے بعض اوقات میں دیکھنے اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض راقی حضرات شوہر اور بیوی میں لڑائی اور جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں، اور رقیہ شریعہ کے نام پر، دم جھاڑ پھونک کے نام پر یہ بعض عورتوں کے نکاح کو تڑوا کر خود نکاح کر لیتے ہیں عورتوں کے ساتھ، اور جس مریض کا علاج کرتے ہیں انہی کے ساتھ یہ نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ باتیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ آپ ان کی ذاتی زندگیوں پر نظر ڈالیں گے، 2-2 3-3 4-4 نکاح کیے ہوئے آپ کو یہ نظر آئیں گے۔ ان کی زندگیوں کے اندر لڑائی جھگڑے نظر آئیں گے، پولیس اسٹیشن کے اندر ان کی کئی کمپلینیں عورتیں دی ہوئی ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، ہم پر بری نظر ڈالی۔ اس طریقے کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ جنات شیاطین کو بھگانے کے نام پر شوہروں کو بھگا کر نکاح کر لیتے ہیں۔ جنات شیاطین کو بھگانے کے نام پر شوہروں کو بھگا ڈالتے ہیں اور خود نکاح کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے پھر اس کے بعد میں جھاڑ پھونک کے نام پر اجرت مانگنا اور اپنی ایک قیمت مقرر کر دینا، اور یہ کہنا کہ ہم آپ کے اوپر جھاڑ پھونک کرتے ہیں، ہم کو وقت دینا پڑتا ہے، اسی لیے ہم اپنی قیمت مقرر کرتے ہیں، اور پھر ان کی قیمت ڈاکٹر سے ان کی فیس ڈاکٹر سے زیادہ اعلیٰ رہے گی، اور اس کی کوئی حد بھی نہیں رہے گی۔ معمولی چیزوں کے اوپر یہ پیسے لیتے چلے جائیں گے۔ اب قرآن کریم اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، انبیاء علیہ السلام کے ان اقوال کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے مختلف صورتوں کے اندر جمع کیا ہے کہ وہ رسالت کا کام، توحید کا کام، آخرت کی دعوت، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، یہ کام بڑی ہی مشقت کے ساتھ اس کام کو کرتے، جدوجہد کے ساتھ اس کام کو کرتے، اپنی ساری زندگیاں انہوں نے اس کے اندر اس اللہ کے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کے ابلاغ کے لیے، اللہ کی کتاب کے ابلاغ کے لیے، شریعت کے ابلاغ کے لیے انہوں نے صرف کر دی۔ لیکن جب اجرت کا مسئلہ آیا تو انہوں نے صاف اپنی قوموں کے سامنے یہ کہہ دیا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تم سے اس کام کا کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہماری اجرت اللہ رب العالمین کے یہاں پر ہے۔ لیکن ان کی اجرت کیا ہے آپ دیکھیے، کوئی معمولی رقمیں ہیں ان کی، اور ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کوئی کسی مسجد کو